جانوروں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو ڈیلی ہم یوز کرتے ہیں جن کا کھانا حلال ہے، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بھینس کا کھانا بھی بے حلال ہے، کسی کی طبیعت اس کو کھانے کی نہیں کرتی ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن حلال ہے، اس کا کھانا جائز ہے۔ جیسے کہ بکری ہے، دمبا، چھیلی، یہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ وہ نہیں جو حرام ہے، جیسے بلی ہے، کتے ہیں، شیر ہے، ٹائگر، چیل پھاڑ کے کھانے والے جانور، اس سب کے سب جو ہے حرام ہے، ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، حشرات الارض جن کو کہا جاتا ہے، جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان سب کا کھانا بھی حرام ہے، کسی کا بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مسئلہ کیا ہے، بارہ طبع ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں جو چائے ہوتی ہے تو شکر کے اندر چمٹیاں رہ جاتی ہیں، مطلب جلدی میں چائے ڈال کے شکر نکال کے دودھ کے اندر ڈالتی جاتی ہے تو اس میں چمٹی بھی چلی جاتی ہے، تو جو چمٹی ہم کھاتے ہیں وہ مردار کھا رہے ہیں، اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ غلط والا شکر رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اگر ایک چمٹی کی ماں میں پیٹ میں ڈالی تو ہم مردار کھا رہے ہیں، اس لیے کہ اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں، ان کو کسی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ پرندوں میں کچھ پرندے حلال ہیں، کچھ حرام ہیں۔ جو شکار کرتے ہیں پرندے جیسے باز ہے، چیل ہے، یہ سب حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو اور مسلم پرندے جو پرندوں سے شکار نہیں کرتے ہیں، جیسے کبوتر ہے، چڑیا ہے یا مور ہے، مور بھی حلال ہے، مور حرام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مور کا کھانا حرام ہے، ایسا نہیں ہے، مور کا کھانا حلال ہے۔ البتہ ہمارے یہاں انڈیا کے اندر مور بینڈ ہے، اس کا آپ شکار نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے انڈیا میں بعض علاقوں میں گائے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گائے کا کھانا حرام ہو جائے، وہ تو حلال ہے۔ ایسے ہی مور کا کھانا حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ ایسے ہی جب ہم کہیں باہر جائیں تو وہاں بھی ہمارے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے کہ جو کچھ ہمیں کھانے جا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں معلوم کھانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو اگر وہاں ویج کھا رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہاں نان ویج ہے تو یہ تحقیق کرنا ضروری ہوگا کہ ان کے ہوٹل میں وہ نان ویج آیا کہاں سے ہے۔ اگر کسی مسلمان کی دکان سے آیا ہے تب تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی مسلمان کے یہاں سے نہیں آیا ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہی مسئلہ KFC کا جو چکن وغیرہ یوز ہونے لگا ہے آج کل، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ آپ سب سے پہلے جا کے اس آدمی سے تحقیق کریں گے، اور تحقیق بھی اس مسئلے میں مسلمان سے کی جائے گی، اور مسلمان بھی وہ بیچنے والا نہیں، اس لیے کہ جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ تو آپ کر کے فوراً کہہ دیتا ہے کہ حلال ہی ہے، بلکہ آس پاس بھی دیکھیں گے، تحقیق کریں گے کہ جو آدمی بول رہا ہے جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ تو اگر آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، بلکہ اس کے یہاں جو چکن آیا ہے وہ مسلمانوں کے یہاں سے آیا ہے، اس کے بعد اس کو استعمال کرنا جائز ہوگا، ورنہ تو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ایسے ہی آج کل جو جتنے بھی میڈیسنس ہوتے ہیں، دوائیاں جو ہوتی ہیں، ان کے اندر بہت سی دوائیوں کے اندر پالس ملایا جانے لگا ہے، خنزیر کی چربی ملائی جاتی ہے بہت سی دوائیوں کے اندر، اور ایسی دوائیں تو بہت ساری ہیں جن کے اندر الکوہل ملایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جتنی بھی ہومیوپیتھک کی دوائیں ہوتی ہیں ان سب کے اندر الکوہل ملایا جاتا ہے، لیکن الکوہل دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ الکوہل ہے جو کھجور سے تیار ہوتا ہے یا انگور سے تیار ہوتا ہے، تو جو کھجور یا انگور سے تیار ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کا استعمال کرنا حرام ہے، اسے کسی بھی طرح سے استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ جو کھجور اور انگور کے علاوہ دوسری چیزوں سے بنتا ہے، جیسے الکوہل ہے وہ ویجیٹیبل سے بھی بنتا ہے، اور فلاور سے بھی بنتا ہے، پیٹرول سے بھی بنتا ہے، تو اگر ان چیزوں سے بن رہا ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ آج کل
الکوہول جو میڈیسن کے اندر ملایا جاتا ہے ہومیوپیتھی، یا ایسے ہی جو الکوہول پرفیوم کے اندر ملایا جاتا ہے جنرلی، یا ایسے ہی جو اور عطر وغیرہ کے عبادت کا ملا دیتے ہیں، تو یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، یہ پاک ہی ہوتا ہے. اس میں جو ناپاک والا ہوتا ہے جو کھجور سے تیار کیا تو بہت مہنگا ہوتا ہے، جنرلی اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہومیوپیتھی کی دوائیں ہوتی ہیں ان کا استعمال کرنا جائز ہے، اسے ناجائز نہیں کہا جائے. ہاں جس میڈیسن کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے تو اس کے اندر پورک ملایا گیا ہے، خنزیر کی چربی ملائی گئی ہے، تو اس میڈیسن کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، اسے کھانا حرام ہوگا. ایک کنڈیشن میں اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں جبکہ آدمی مر رہا ہو اور ڈاکٹر یہ کہے کہ صرف اسی سے علاج ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری دوا سے علاج نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسی مجبوری کی حالت میں جبکہ دوسری دوا موجود نہ ہو اور جو ایکسپیرینس ڈاکٹر ہے وہ یہ کہے کہ آپ اگر یہ یوز کریں گے تبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں ورنہ تو آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، تو ایسی مجبوری کی حالت میں پھر اس کو بھی استعمال کرنا جائز ہوگا. ایسے ہی آج کل کوڈس آنے لگے ہیں، جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر ای کوڈس لکھے رہتے ہیں. ای کوڈس بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر ای کوڈ ہے تو وہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے. سارے ای کوڈس حرام نہیں ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو حرام ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو حلال ہوتے ہیں. ہمارے یہاں انڈیا میں جو عام طور سے پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں جیسے آئس کریم تیار ہوتا ہے، امول آئس کریم ہے جیسے مثال کے طور پر، یا اس کے علاوہ اور جو پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ای کوڈ رہتا ہے تو وہ حرام نہیں ہوتا ہے، ناجائز نہیں ہوتا ہے. بعض مرتبہ لوگ جو اس ای کوڈ کو دیکھ لیتے ہیں، ای کوڈ دیکھ کے ویڈیو بنا کے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر تو پورک ملایا گیا ہے، خنزیر کی چربی ملائی گئی ہے، اسے استعمال نہ کریں. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ای کوڈس ہوتے ہیں وہ کچھ حلال ہوتے ہیں کچھ حرام ہوتے ہیں. انڈیا میں جو جنرلی ای کوڈس رہتے ہیں اور جو پروڈکٹ جو منترین مارک رہتا ہے عام طور سے ان کے اندر کوئی ناپاک چیز نہیں ملائی جاتی ہے. ہاں اگر کہیں تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ اس پروڈکٹ کے اندر ناپاکی ملائی جا رہی ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. اب ہم پتہ کیسے چلائیں کہ کون سا پروڈکٹ صحیح ہے کون سا غلط؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو انگریڈینٹس رہتے ہیں، سارے پروڈکٹس کے اوپر انگریڈینٹس لکھے رہتے ہیں تو ان کو دیکھ کے ہم پتہ چلا سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے باوجود بھی شک ہو رہا ہے تو پھر علماء سے رجوع کرنا چاہیے اور اس خاص پروڈکٹ کے بارے میں علماء سے معلوم کرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان کا استعمال کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور کچھ چیزیں حلال ہیں جن کا استعمال کرنا جائز ہے. جو چیزیں حلال ہیں ہم ان کو حرام نہیں کہہ سکتے، جو حرام ہیں ان کو ہم حلال نہیں کہہ سکتے. قرآن مجید میں ایک آیت آئی تھی، جو یہودی تھے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ بعض وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرام نہیں ہوا کرتی تھی اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا کرتے تھے. تو یہ اچھا طریقہ نہیں تھا، یہ برا طریقہ تھا. تو کوئی بھی عالم دین کسی بھی پروڈکٹ کو اگر اس کے انگریڈینٹ سارے حلال ہیں تو اسے حلال ہی کہا جائے گا، اور عالم دین اسے حلال ہی کہیں گے چاہے دنیا کچھ بھی کہہ رہی ہے. اور جو پروڈکٹ حرام ہے اس کو حرام ہی کہا جائے گا بشرطے کہ اس کے اندر جو چیزیں ملائی جا رہی ہیں وہ ناپاک ہو. میرا مجھے تو یہ عرض کرنا تھا کہ جب ہم کوئی چیز کھانے کی لیا کریں یا دوائی وغیرہ لیا کریں تو اگر کہیں پر شک ہو رہا ہے کسی کے بارے میں تو وہاں تحقیق کر لینا چاہیے. دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو